سوال ہے ابو الحسن تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہیں، بتائیں ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ جواب ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ سوال ہے بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تبشہ بی بی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ سوال ہے زمانہ جہالیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں۔ کتنے دن گھر بند رکھنے سے اس میں جن آ جاتے ہیں؟ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ وطر کو ضائع کرنے والے پر کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو آدمی وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔
سوال ہے وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ مہندی کا۔ سوال ہے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے منگل کے روز۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہے 90 فٹ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے معراج کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کہاں تشریف لے گئے؟ جواب ہے بیت المعمور میں۔
وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کیف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النالین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ سوال ہے، یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ سوال ہے، جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال ہے، قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ گرکت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ سوال ہے، لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے، سائنس کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق اگر کوئی زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو اس سے نکلنے والی ہائی انرجی کی وجہ سے اس انسان کے کمزور خلیات بہتر ہونے لگتے ہیں، جو ایک انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اور یہ وہی انرجی ہے جس کی وجہ سے زیتون کا درخت بغیر آگ کے بھی روشن رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر کوئی زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو اس سے نکلنے والی ہائی انرجی کی وجہ سے اس انسان کے کمزور خلیات بہتر ہونے لگتے ہیں، جو ایک انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اور یہ وہی انرجی ہے جس کی وجہ سے زیتون کا درخت بغیر آگ کے بھی روشن رہتا ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ سوال ہے، اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔
پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کب ایک ریشمی جوڑا پہنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا، میں اسے پہن کر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے تو اسے پھاڑ کر گھر کی خواتین کو دے دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ دار علندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ 40 سال عمر کی شرط تھی۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ دو ہجری میں۔ سوال ہے موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال ہے وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔